السلام علیکم، میں ہوں شہباز بدر۔ حج کرنا ہر مسلمان کی اولین خواہش ہوتا ہے، مگر ہر سال بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے یہ خواہش اکثر مسلمانوں کی خواہش ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ حج پر جا سکیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ جو حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی صرف اسی انتظار میں وہ اکٹھی کرتا رہتا ہے کہ وہ ایک دن وہ اللہ کا جو گھر ہے اس کی وہ زیارت کرے گا، وہ حج پر جائے گا۔ مگر ہر سال بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش صرف خواہش ہی رہ جاتی ہے، اور وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے کہ وہ حج پر جا سکے، اپنی اس خواہش کو پورا کر سکے۔ پچھلے چند سالوں میں جس طرح حج کے اخراجات بڑھے، اسے عام آدمی کو بے حد متاثر کیا تھا، اور حکومت پاکستان نے عام آدمی کے حج کے حوالے سے بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھتے ہوئے مختلف تجاویز پر کام کرنا ایک سال پہلے شروع کر دیا تھا کہ کوئی ایسی اسکیم لانچ کی جائے جس سے کہ ایک عام آدمی اس قابل ہو سکے کہ وہ بغیر بھاری اخراجات ادا کیے وہ حج پر جا سکے اور اپنا یہ جو مذہبی فریضہ ہے وہ اس کو اچھے سے انجام دے سکے۔ تو حکومت نے پچھلے ایک سال پہلے مختلف تجاویز اس کو بھجوائے گی۔ مذہبی امور کی جو وفاقی وزارت ہے، وہاں پر مختلف تجاویز پر کام ہوا، مختلف تجاویز کے ہر پہلو کو بغور انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی اسکیم لانچ کرنے کی منظوری دے دی گئی، اور اس اسکیم کو باقاعدہ ایک ایکٹ یعنی قانون کی صورت میں نافذ کیا جائے گا، اور اس قانون کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ یہ اسکیم ایک بہت زبردست اسکیم ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، ہر پاکستانی حج پر جانے کی اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکے گا۔ اس حوالے سے اس اسکیم کی جو تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ حکومت وقت نے جب ایک سال پہلے مختلف تجاویز پر کام کیا تھا، تو ان میں سے ایک تجویز کو انہوں نے جو ان کو بہتر لگی اور ان کو لگا حکومت وقت کو اس حوالے سے ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو حکومت نے اس تجویز کے ہر پہلو پر بغور کام کرنے کے بعد اسے ایک اسکیم کا نام دیا، اس کی منظوری کروائی، اور اب یہ باقاعدہ ایک ایکٹ بن چکا ہے۔ یہ اسکیم ہے کیا ہے؟ یہ اسکیم یہ ہے کہ ایک ہر پاکستانی جو کہ حج پر جانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع کروائے گا، اور پھر 3 سے 4 سال یا میکسیمم 5 سال وہ انتظار کرے گا، اور اسی 50,000 کے اندر اندر ہی پھر اس عام آدمی کو بغیر کوئی ایکسٹرا پیسے ادا کیے وہ حج پر جا سکے گا، صرف 50,000 میں۔ اس میں اس کے ٹکٹ بھی شامل ہوگی، حج پر جانے کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، وہاں کھانے پینے کے اور وہاں پر رہنے کے جو ہوٹلنگ کے اخراجات ہوں گے، وہ بھی انہی 50,000 کے اندر ہی ہوں گے۔ تو اس طرح حکومت پاکستان عام آدمی سے 50,000 روپیہ لے گی، اور پھر اس کو 4 سے 5 سال کے اندر اندر وہ حج پر بھی بھجوائیں گے۔ یہ ایک بظاہر ایک بڑی زبردست اسکیم ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ہر عام آدمی کو فائدہ ہوگا جو کہ حج کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور اخراجات بڑھنے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ حج پر جا سکے۔ مگر اس اسکیم کے آنے کے بعد ہر عام آدمی جس کی حج پر جانے کی خواہش ہے، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ صرف 50,000 کے اندر اندر ہی اپنے ٹکٹ سمیت اپنے حج کرنے کی خواہش کو پورا کر سکے گا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست اسکیم ہے۔ اگر اس اسکیم کو اسی طرح اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر لیا جائے، تو یقیناً ایک عام آدمی جھولیاں اٹھا کر ایک عام مسلمان جو ہے وہ حکومت وقت کو، عمران خان کو دعائیں دے گا۔ اس اسکیم کا ایک اور بڑا زبردست دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے بچے جن کی عمر 8 سے 10 سال ہے، وہ اگر 5,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس حج اسکیم کے تحت، تو 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی رقم اتنی جمع ہو چکی ہوگی کہ وہ اس 5,000 کے عوض جسٹ 5,000 روپے جمع کروائیں ابھی، اور 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو چکے ہوں گے کہ حکومت وقت ان کو صرف 5,000 روپے میں حج کروائے گی ان کو۔ تو یہ بڑی زبردست اسکیم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جو کہ اپنے مالی وسائل کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے، بہت سے ایسے نوجوان جو کہ صرف اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے حج کرنے کی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، ان کے لیے بڑی زبردست اسکیم ہے کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی اپنے حکومت وقت کے اس اکاؤنٹ میں 5,000 روپے سے یہ اپنی اسکیم کا آغاز کریں، اور پھر اس کے بعد وہ 18 سال کی عمر پہنچنے تک وہ حج کر سکیں گے۔ تو نوجوان جو ہیں وہ اپنی جو کم عمری میں ہی وہ حج کر سکتے ہیں، وہ ان کو بڑے ہو کر کمانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنی سیونگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر آگے جب وہ ادھیڑ عمری میں یا پھر بڑھاپے میں جا کر جب وہ حج کرنے کی خواہش کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اب اپنی کم عمری میں اور نوجوانی میں ہی حج کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔
تو حکومت پاکستان کا یہ ایک شاندار اقدام ہے. اس اقدام کی دعا یہ کی جانی چاہیے کہ اس کو اسی طرح عملی جامہ بھی پہنایا جائے تو ہر پاکستانی حکومت وقت اور عمران خان کو دعائیں دے گا، اور ان کی اگر خواہش پوری ہوتی ہے تو یقیناً حکومت وقت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو شخص بھی اپنا یہ مذہبی فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہے تو حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس اسکیم کے لانچ ہونے کے بعد پاکستانیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک زبردست اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی امید کی جا سکتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے حج کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں.